اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ پیچھے ذکر فرمایا تھا کافروں مشرکوں کے بارے میں کہ ان کو جب کہا جائے کہ اللہ نے کیا اتارا، تمہارے رب نے کیا اتارا، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اس کی تشریح پیچھے گزر گئی تھی۔ آگے اللہ رب العزت ایمان والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح مکر و فریب کیے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور اللہ رب العزت نے ان کو تہو بالا کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرمایا کہ قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق فریب کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، پس آیا اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے۔ اللہ آیا یعنی اللہ کا حکم آیا، اللہ کا عذاب آیا ان کی عمارت کو بنیادوں سے۔ کوئی عمارت اگر بنیاد اس کی ہل جائے، اس کی بنیاد اکھیڑ دی جائے تو وہ عمارت بالکل مکمل طور پر تہو بالا ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عمارت مثال کے طور پر اوپر سے توڑی جائے، خراب کی جائے تو اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی بنیادیں ہلا دی جائیں، بنیادیں جو ہے وہ توڑ دی جائیں، کھود دی جائیں تو وہ عمارت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم، اللہ رب العزت کا عذاب ان کو اس طور پر آیا کہ ان کو مکمل تہو بالا کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق مکر کیا، فریب کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، پس آیا اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے، یعنی اللہ کا حکم آیا ان کی عمارت کو بنیادوں سے۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، پس گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ حصی طور پر بھی اور محاورے کے طور پر بھی یہ بالکل صادق آتا ہے اور سچا ہوتا ہے۔ یعنی حصی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ واقعتاً ایسا ہوا کہ ان کی بستیوں پر جب عذاب آیا تو جو گھر تھے ان کی چھتیں گر گئیں، وہ گھر تباہ ہو گئے۔ اور اگر محاورے کے اعتبار سے سمجھا جائے تو محاورے کے اعتبار سے بھی یہ اسی موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب ہلاکت و بربادی ہو۔ تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بستیاں ہلاک کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں، تہو بالا کر دی گئیں، تو محاورے کے اعتبار سے بھی یہ جملہ صادق ہے اور حصی اعتبار سے بھی یہ جملہ صادق ہے۔ تو فرمایا کہ فخر علیہم السقف من فوقہم، پس گر گئیں ان کے اوپر چھت ان کے اوپر سے۔ واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو یہ جو فرمایا کہ من فوقہم ان کے اوپر سے، گویا کہ چھتیں اس طور پر گری کہ ان کے اوپر گری۔ ایک تو ہوتا ہے بعض اوقات چھت گر جاتی ہے اس طرح کہ اندر کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہاں فرمایا ان کے اوپر چھت گری، ان کے اوپر سے، یعنی وہ بھی اس میں موجود تھے۔ تو اس طرح یہ نہیں ہوا کہ صرف مکان برباد ہوئے ہوں، چھت یا دیواریں برباد ہوئی ہوں، لوگ بچ گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ لوگ بھی انہی مکانوں تلے، انہی چھتوں تلے دب کر ہلاک ہوئے۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، پس گر گئی ان کے اوپر چھت ان کے اوپر سے۔ واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور آیا ان کو عذاب اس جگہ سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہ تھے، جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ تھے۔ اس طور پر اور ایسے عذاب آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طور پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قوم سبا پر جب عذاب آیا تو جو بند انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنی خوشحالی کے لیے، پانی کے بند جو انہوں نے بنائے گئے تھے اپنی خوشحالی کے لیے، اور وہ پانی
اور وہ بند ان کی خوشحالی کی علامت تھا اور خوشحالی کا ضامن تھا، اور ان کے باغات اور کھیتیاں اس سے سیراب ہوتی تھیں، وہی بند ان کے لیے تباہی لایا، وہی بند ان کے لیے تباہی لایا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوہوں کو اس بند پر مسلط کر دیا، چوہوں نے بنیادیں کھود دیں، بند جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور جو پانی جتنا ذخیرہ ہوا تھا، جمع ہوا تھا، سب بستی میں اور کھیتوں میں باغات میں داخل ہو گیا۔ تو جو ان کے لیے خوشحالی کی ضمانت تھا بند، وہی ان کے لیے تباہی کا باعث بنا۔ تو اللہ رب العزت کا جب حکم آتا ہے تو تباہی ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آیا ان کو عذاب اس جگہ سے کہ وہ جانتے نہ تھے، سوچتے بھی نہ تھے۔ اب آگے یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آگے قیامت کا معاملہ۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، جن کے بارے میں تم ضد کرتے تھے۔ یعنی مشرکین جو ہوتے ہیں، جن لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کے بارے میں اڑے ہوئے ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، ان کو اللہ نے فلاں اختیارات دیے ہیں، یہ اختیارات دیے ہیں، وہ اختیارات دیے ہیں، ضد کرتے تھے اور اڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ قیامت میں فرمائے گا کہ کہاں ہے وہ شریک، کہاں ہے ان کی خود مختاری اور ان کے وہ اختیارات جو تم کہا کرتے تھے۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ ان کو رسوا کرے گا، تو اللہ تعالی کا رسوا کرنا اس موقع پر یہ کئی طرح سے ہے۔ ایک تو جہنم میں داخل کر کے، یہ تو ہے ہی بڑی رسوائی، لیکن اس طرح مکالمہ کر کے، اس طرح ان کو چیلنج کر کے کہ کہاں ہیں وہ شریک جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، جن کے بارے میں تم ضد پر اڑے ہوئے تھے، جھگڑتے تھے، تو کہاں ہیں وہ شریک؟ تو یہ کہہ کر بھی اللہ رب العزت ان کو رسوا کرے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو کوئی شریک ہوں گے نہیں۔ تو فرمایا کہ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک وہ جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کہ تحقیق رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں پر ہے۔ یہ جو اللہ سوال کریں گے تو مشرکین کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی جواب ہے نہیں۔ تو جو علم والے ہیں، ایمان والے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے وحی کا علم دیا نبیوں کے ذریعے، اور جنہوں نے وحی کا علم لیا نبیوں کے ذریعے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ سارا نقشہ اس لیے کھینچ رہا ہے تاکہ اس نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں ہی سدھر جائیں۔ فرمایا قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، تحقیق رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں پر ہے۔ کافر وہ لوگ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ فرشتے ان کو قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں اس وقت وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ ان شرک لظلم عظیم، تحقیق شرک بڑا ظلم ہے۔ یعنی کہ ان کی جب روح نکلی، جب ان کے اوپر موت آئی، خاتمہ ان کا کفر پر ہوا، شرک پر ہوا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یعنی یہاں پر وہ کافر مراد ہیں، ان کافروں کے لیے رسوائی ہے
کہ جن کا خاتمہ کفر پر اور شرک پر ہوا، وہ لوگ جن کو فرشتے قبض کرتے تھے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، فَأَلْقَبُ السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، پس ڈالیں گے وہ صلح کہ ہم نہیں تھے کرتے برائی، ہم نہیں عمل کرنے والے تھے کوئی برائی۔ پھر وہاں پر جو ہے کافر اور مشرک لوگ صلح پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے کہ ہم تو کوئی کچھ بھی برائی نہیں کرتے تھے، ہماری تو کوئی خطا اور کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں تھا۔ فَأَلْقَبُ السَّلَامَ، پس ڈالیں گے صلح، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، نہ تھے ہم کرتے کچھ برائی، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، تحقیق اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے، تم بھلے سے انکار کرو لیکن اللہ کو سب معلوم ہے کہ جو تم کرتے تھے، بلا کیوں نہیں تم کو آج رسوا کیا جائے گا، کیوں نہیں آج برائی تم پر ہوگی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، تحقیق اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور کبھی وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یعنی ایک رسوائی تو وہ رسوائی جو حشر کے میدان میں سوال جواب کی صورت میں، مکالمے کی صورت میں، جو اللہ نے ابھی فرمایا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جو تم میرے شریک ٹھہراتے تھے، جن کے بارے میں تم ضد پر آئے ہوئے تھے، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ اور دوسری اور بڑی رسوائی جہنم میں داخلے کا حکم، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ، تکبر کرنے والوں کی جگہ بری ہے، یہ تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے تھے تو آج یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برخلاف، اس کے برعکس فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور کہا گیا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں کیا اتارا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، انہوں نے کہا خیر، بھلائی، نیکی، اچھی باتیں، اچھی چیزیں۔ پیچھے گزرا تھا کہ مشرکین سے، کافروں سے پوچھا جائے کہ کیا اتارا تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی قرآن مجید کی سچائی کو، حقانیت کو، اہمیت کو پہچانتے نہیں اور اس کو پہلوں کی قصے کہانیاں کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کو کہا جائے کہ کیا اتارا تمہارے رب نے، وہ کہتے ہیں خیر اتارا، اللہ رب العزت نے جو بھی کچھ اتارا خیر اتارا، نیکی اور بھلائی اتاری، قرآن مجید سراپا خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور کہا گیا ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، انہوں نے کہا بھلائی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ رب العزت جواب میں فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے نیکی ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی، نیکی کا بدلہ نیکی، انہوں نے نیکی کی ان کو آگے اچھا بدلہ ملے گا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے نیکی ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر ضرور بہتر ہے۔ دوسری جگہ آتا قرآن میں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگانی کو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی۔ فرمایا ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر ضرور بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور ضرور
परहेजगारों का घर बेहतर है, खूब है, अच्छा है। परहेजगारों का घर, आखिरत का घर किसका घर है? परहेजगारों का घर, और वो खूब है, बेहतर है। उसकी खूबी क्या है, उसकी बेहतरी क्या है? फरमा रहे जन्नात आदनिन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, बागात हमेशा रहने के, ऐसे घूमने फिरने के नहीं, सिर्फ घूमने फिरने के नहीं, हमेशा रहने के बागात, जन्नात आदनिन हमेशा रहने के बागात, यदखुलूनहा दाखिल होंगे उसमें, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार चलती हैं उनके नीचे नहरें, लहुम फीहा मा यशाऊन उनके लिए उसमें वो है जो वो चाहेंगे। कुरान में दूसरी जगह आता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, तुम्हारे लिए वहाँ वो कुछ है जो तुम्हारे नफ्स चाहें, जो तुम्हारे जी चाहें, और जो तुम मंगाओ, जो तुम बुलाओ, जो तुम चाहो। जो इंसान चाहेगा, जो मंगाएगा वो वहाँ मिलेगा। ये वहाँ की खूबी है, ये वहाँ की बेहतरी है। लहुम फीहा मा यशाऊन उनके लिए उसमें वो है जो वो चाहेंगे। कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन इसी तरह बदला देता है अल्लाह ताला परहेजगारों को। ये बदला है परहेजगारी का, ये बदला है गुनाहों से बचने का। कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन इसी तरह बदला देता है अल्लाह ताला परहेजगारों को। और ये परहेजगारों की क्या तारीफ है, क्या उनकी हालत है, क्या सिफत है? फरमाया अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, वो जिनको फरिश्ते कब्ज़ करते हैं इस हाल में कि वो पाकीज़ा हैं। पीछे जिक्र किया था काफिरों के बारे में, मुशरिकों के बारे में, कि उनको फरिश्ते कब्ज़ करते हैं इस हाल में कि वो अपने आप पर जुल्म करने वाले होते हैं, यानी कि मुशरिक होते हैं। इसके बराबर जो परहेजगार लोग हैं वो कौन है कि फरिश्ते जब उनको कब्ज़ करते हैं वो पाक होते हैं, पाकीज़ा होते हैं, कुफ्र और शिर्क से पाक होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, तौबा उन्होंने अल्लाह से कर ली होती है। मरने से पहले वो यानी मरने खात्मा उनका ईमान पर होता है, तौबा पर होता है। फरमाया अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, वो जिनको फरिश्ते कब्ज़ करते हैं इस हाल में कि वो पाकीज़ा होते हैं। यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, यक़ूलूना सलामुन अलैकुम कहते हैं सलामती हो तुम पर। फरिश्ते उस वक़्त सलामती की दुआ देते हैं और सलामती की खबर देते हैं। ये दोनों माना में है, सलामती की दुआ में के माने में भी और सलामती की खुशखबरी के माने में भी। गोया के जिस वक़्त दुनिया से जा रहे हैं उसी वक़्त से उनके लिए सलामती और सलामती की खुशखबरी और सलामती की दुआ शुरू हो जाती है। जिस वक़्त दुनिया छोड़कर जा रहे हैं वहीं से इनकी सलामती शुरू हो गई। फरिश्ते कहते हैं यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, कहते हैं फरिश्ते सलामुन अलैकुम सलामती है तुम्हारे ऊपर। उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून, दाखिल हो जाओ जन्नत में उसके सबब जो तुम करते थे। यहाँ ये जो फरमाया यानी गोया फरिश्ते उसी वक़्त जन्नत में दाखिले की खुशखबरी दे देते हैं। अगरचे जन्नत में जो दाखिला होगा जिस्मानी तौर पर वो तो बाद में होगा, लेकिन हुक्म तो लग गया, खुशखबरी तो उसी वक़्त मिल गई। तो ये खुशखबरी उस वक़्त मिल जाना ये भी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत ही ज्यादा राहत और सुकून का बाइस है। जब तक गोया के जन्नत में दाखिल होंगे, जितने भी मरहले आगे तय होंगे, तो इस खुशखबरी की वजह से वो मराहिल भी अच्छे तय होंगे और खुशी के साथ तय होंगे, क्योंकि खुशखबरी पहले मिल गई। तो खुशखबरी यानी जन्नत में दाखिल तो बाद में होंगे, लेकिन उसका मजा पहले ही आने लगेगा क्योंकि उसकी खुशखबरी पहले से मिल गई। तो फरमाया यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, कहते हैं वो सलामती है तुम पर। उदखुलुल जन्नता, दाखिल हो जाओ जन्नत में, बिमा कुंतुम तामलून, उसके सबब जो तुम करते थे, जो तुम अच्छे अमाल करते थे, जो तुम परहेजगारी करते थे, उसके सबब तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। आगे दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिरों मुशरिकों के मुताल्लिक बयान फरमाते हैं। फरमाया हल यंजुरूना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअति अम्रु रब्बिक, ये किस इंतजार में है? मुशरिकीन काफिर किस इंतजार में है? क्यों ईमान को कुरान को कबूल नहीं करते हैं? क्या ये इस इंतजार में है कि फरिश्ते आए इनके पास, अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह का आजाब इनके पास आए? लेकिन जाहिर सी बात है फिर उस मौके पर तो सोचने समझने का मौका नहीं होगा, फिर कबूल करने का मौका नहीं होगा। हल यंजुरूना इल्ला
ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی امر ربک، یہ جو دونوں دو قسم بیان فرمائی کہ آئے ان کے پاس فرشتے یا آئے تیرے رب کا حکم، یعنی کوئی ایسا عذاب آئے جو فرشتوں کے ذریعے آئے یا کوئی ایسا عذاب آئے جو براہ راست آئے، دونوں طرح کا کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے۔ کوئی ایسا عذاب بھی آ سکتا ہے جو فرشتوں کے ذریعے آئے اور ایسا عذاب بھی آ سکتا ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے آئے۔ تو هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا انتظار کرتے ہیں مگر اس کا کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک، یا آئے تیرے رب کا حکم۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے، پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، آپ تسلی رکھیں، اور ان کو سبق اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ پہلوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ انہوں نے حق کو نہیں مانا، کفر و شرک پر اڑے رہے، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہ بھی کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہاں اللہ نے ظلم نہیں کیا، ان کے اوپر جو عذاب آیا خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آیا، اپنے ظلم، اپنے شرک، اپنے کفر کی وجہ سے آیا، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمهم اللہ، اور نہیں کیا اللہ نے ان کے اوپر ظلم، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فاصابهم سیئات ما عملوا، پس پہنچی ان کو برائیاں اس چیز کی جو وہ کرتے تھے، اس کی پھر برائی ان کو پہنچی۔ ظاہر بات ہے برے عمل کا برا بدلہ، برے عمل کی سزا بھی بری۔ تو فاصابهم سیئات ما عملوا، جو وہ کرتے تھے اس کی برائیاں ان کو پہنچی۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو اس نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کا وہ ٹھٹا اڑایا کرتے تھے، اللہ کے عذاب کا ٹھٹا اڑایا کرتے تھے، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کہاں ہے اللہ کا عذاب، کیسے آئے گا، کب آئے گا۔ تو اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ عذاب پھر آیا اور ان کو گھیر لیا، ان کو بھاگنے کا اور بچنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اصابهم سیئات ما عملوا، تک پہنچی ان کو برائیاں اسی جو انہوں نے کیا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو اس نے جس کا وہ ٹھٹا کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔